close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. ویلکم ٹو یوٹیوب چینل ایجوکیشن فار آل. دوستو، آپ نے اگر ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں. تو چلتے ہیں آج کی کلاس کی طرف. دوستو، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کی کلاس سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح الفرڈ مارشل نے ایڈم اسمتھ کی ڈیفینیشن کو کرٹیسائز کیا. آج ہم نے بات کرنی ہے کہ کس طرح رابنس نے الفرڈ مارشل کی ڈیفینیشن کو کرٹیسائز کیا. وہ کون سے مین پوائنٹس تھے جن کی مدد سے الفرڈ مارشل کی ڈیفینیشن کو کرٹیسائز کیا گیا اور رابنس نے نئے سرے سے اکنامکس کی ڈیفینیشن کی. تو دوستو، جیسے کہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ الفرڈ مارشل نے اکنامکس کی کیا ڈیفینیشن پیش کی. دوستو، یہ ڈیفینیشن ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ایک بار نہیں بلکہ 2 بار ہم اس ڈیفینیشن کو پڑھ چکے. اگر آپ نے ہماری پریویس کلاسز نہیں لی تو پلیز آپ پریویس کلاسز دیکھ لیں. ہمارے یوٹیوب چینل میں پلے لسٹ آپ وزٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے. تو چلتے ہیں دوستو کرٹیسزم کی طرف کہ الفرڈ مارشل کی ڈیفینیشن پر رابنس نے کیا کرٹیسزم کیا. سب سے پہلے آتا ہے کہ دا ڈیفینیشن از ناٹ انالیٹیکل. الفرڈ مارشل ہیز ڈیوائڈیڈ ہیومن ایکٹیویٹیز انٹو اکنامک اینڈ نان اکنامک، material and non-material, and ordinary and extraordinary, but he couldn't able to separate these terms clearly. Therefore his definition is only classificatory. ریستو الفرڈ مارشل کی اس ڈیفینیشن کا تجزیہ نہیں کیا جا سکتا. مینز یہ کہ یہ ڈیفینیشن انالیٹیکل نہیں ہے، یہ کلاسیفیکٹری ہے. آپ نے جسٹ ہیومن ایکٹیویٹیز کی کلاسیفیکیشن کی ہے. آپ نے واضح طور پر بیان نہیں کیا کہ اکنامک اور نان اکنامک ایکٹیویٹیز کون سی ہیں. اسی طرح مٹیریل اور نان مٹیریل کے کنسیپٹ کو الیبوریٹ نہیں کیا. آپ ان اکنامکس ٹرمز کو واضح طور پر ایکسپلین نہیں کر سکے. کون کون سی اکنامکس ٹرم ہیں جی؟ یہ آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہیں. اکنامک اینڈ نان اکنامک ٹرمز کون کون سی ہیں، کون سی چیزیں اکنامک میں آتی ہیں، کون سی نان اکنامک میں آتی ہیں. اسی طرح مٹیریل اینڈ نان مٹیریل کون کون سی ہیں، اس کو آپ نے واضح طور پر بیان نہیں کیا. اینڈ آرڈنری اینڈ ایکسٹرا آرڈنری کے بارے میں آپ نے نہیں بتایا. آپ نے جسٹ اپنی ڈیفینیشن میں ان چیزوں کے نام لے لیے اور آپ نے ان کی واضح ایکسپلینیشن نہیں کی. جیسے کہ مٹیریلز میں جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، جو اشیاء و خدمات ہمیں نظر آ رہی ہیں، گڈز جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، جو ہمارے ویلفیئر میں اضافہ کرتی ہیں، ان کا تو آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہ مٹیریلز میں آتی ہیں. آپ نے نان مٹیریل گڈز کے بارے میں نہیں بتایا. نان مٹیریل گڈز کون کون سی ہیں، جو سروسز ہو گئی، ڈاکٹر کی جو سروسز ہوگی، خدمات ہیں جو ان کی، آپ نے اس کے بارے میں ذکر نہیں کیا اور اس پر تجزیہ نہیں کیا جا سکتا. آپ نے جسٹ ان کی بس کلاسیفیکیشن کر دی ہے کہ یہ چیزیں ہیں جی جو ہیومن ویلفیئر میں اضافے کا باعث بنتی ہیں. آپ نے بہت سی چیزیں بیان نہیں کی، واضح نہیں کی اور اس پہ انالیسز نہیں ہو سکتے آپ کی اس ڈیفینیشن پر. تو آگے چلتے ہیں. اکنامکس از ہیومن سائنس ناٹ اونلی سوشل سائنس. اکنامکس جو ہے وہ انسانوں کی سائنس ہے، صرف سوشل سائنس کا درجہ آپ اس کو نہیں دے سکتے. اکارڈنگ ٹو مارشل، اکنامکس اسٹڈیز دا اکنامک ایکٹیویٹیز آف ہیومن مین اونلی. مارشل کے نظریے کے مطابق اکنامکس صرف ایک معاشرے میں رہنے والے آدمی کی ایکٹیویٹیز کی اسٹڈی کرتی ہے.
but in Robbins' views this idea is wrong. رابنس کے مطابق یہ آئیڈیا رانگ ہے. The man who lives outside study may be engaged in economic activities. جو آدمی سوسائٹی سے دور رہتا ہے ہم اس کو بھی اکنامکس ایکٹیویٹیز میں انوالو کر سکتے ہیں. اکنامک ایکٹیویٹیز میں انوالو کر سکتے ہیں. either the person lives in society or not, he has to face various economic problems. وہ معاشرے میں رہتا ہو یا نہ رہتا ہو اس کو بھی بہت سی اکنامک پرابلمس کا سامنا ہوتا ہے. Hence economics is not only social science but it is a human science also. اس لیے اکنامکس صرف سوشل سائنس نہیں بلکہ ہیومن سائنس بھی ہے. اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے دوستو. بس اس چیز کی طرف رابنس نے ہماری جو کنسنٹریشن ہے دلوائی ہے کہ اکنامکس جو ہے جو اس معاشرے کا حصہ نہیں ہے, جو سوسائٹی کا حصہ نہیں ہے, اس کا بھی پرابلم ہے, اور جو سوسائٹی میں موجود ہے اس کا بھی پرابلم. جو سوسائٹی میں موجود نہیں ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں اکنامک پرابلمس کو فیس کر رہا ہوتا ہے, وہ اس سے بچا ہوا نہیں ہوتا. کیونکہ الفریڈ مارشل نے یہ کہا تھا کہ جو سوسائٹی کے اندر موجود ہے صرف اسی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جبکہ رابنس نے یہ کہا کہ جو سوسائٹی کے اندر موجود نہیں بھی ہے وہ بھی سوسائٹی کا حصہ ہی ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں اس کو بھی بہت سی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اکنامکس جو ہے وہ صرف سوسائٹی کے بارے میں پرابلمز کو فائنڈ آؤٹ نہیں کرتی اور ان کو سالو نہیں کرتی, بلکہ یہ ایک ہیومن سائنس ہے جو انسانوں کی پرابلمز کو سالو کرتی ہے, وہ انسان چاہے جہاں مرضی ہوں. جیسے کہ آپ ٹائٹل میں ہی دیکھ سکتے ہیں, یہاں سے آپ کو آرام سے سمجھ آ جائے گی. اکنامکس از ہیومن سائنس ناٹ اونلی سوشل سائنس. یہ انسانوں کی سائنس ہے جو انسانوں کی اسٹڈی کرتی ہے, صرف معاشرے کی اسٹڈی نہیں کرتی کہ کسی معاشرے میں رہنے والے افراد جو ہیں وہ انہی کا مطالعہ اکنامکس کرے گی. مجھے امید ہے یہ پوائنٹ بھی آپ کو آرام سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف. فوکس آن مٹیریل ایکٹیویٹیز اونلی. الفریڈ مارشل نے صرف مٹیریل ایکٹیویٹیز پر فوکس کیا ہے, نان مٹیریل ایکٹیویٹیز پر آپ نے فوکس نہیں کیا. اکارڈنگ ٹو مارشل اکنامکس اسٹڈیز اونلی مٹیریل ایکٹیویٹیز ویچ آر دا بیس آف ہیپینیس. مارشل کے نزدیک اکنامکس صرف مٹیریل ایکٹیویٹیز کی اسٹڈی کرتی ہے جو انسان کو خوشی دیتی ہیں. این الٹیمیٹ گول آف مین از ٹو انکریز مٹیریل ویلفیئر. انسان کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ مٹیریل ویلفیئر کو پروموٹ کرے. بٹ ان رابنس ویو دا نان مٹیریل ایکٹیویٹیز میں آلسو پروموٹ ہیومن ویلفیئر. لیکن رابنس کے مطابق نان مٹیریل ایکٹیویٹیز بھی ہیومن ویلفیئر کو پروموٹ کرتی ہیں. یہاں پہ جو ورڈ یوز ہوا ہے نان مٹیریل ایکٹیویٹیز, یہ کون سی ہیں دوستو؟ نان مٹیریل ایکٹیویٹیز کا پہلے آپ سمجھ لیں کہ مٹیریل ایکٹیویٹیز کا کیا مطلب ہے. مٹیریل ایکٹیویٹیز مطلب جو چیز مینوفیکچر ہو کر ہمارے پاس پہنچ جاتی ہے. جیسے کسی نے ایک کار مینوفیکچر کی اور جس نے اس کو تیار کیا, اس کو بنایا, ہم تک پہنچایا, وہ نان مٹیریل ایکٹیویٹیز ہو گئی اس کی, جو وہ نظر نہیں آ رہی. اس کی ایکٹیویٹی, اس کی سروسز ہمیں نظر تو نہیں آ رہی نا, اس کی سروسز ہمیں نظر نہیں آ رہی, اس کی خدمات ہمیں نظر نہیں آ رہی. یہ کیا ہوگی؟ نان مٹیریل ایکٹیویٹیز ہو گئی. اور مٹیریل ایکٹیویٹیز کیا ہو گئی؟ اس نے جو کار تیار کر کے ہمارے پاس پہنچائی, وہ کیا ہو گئی؟ مٹیریل ایکٹیویٹیز. رابنس نے یہ کہا کہ آپ صرف مٹیریل ایکٹیویٹیز کی بات نہ کریں, آپ صرف مٹیریل ویلفیئر کی بات نہ کریں, کیونکہ اس مٹیریل
ویلفیئر کو، اس مٹیریل ایکٹیویٹی کو کسی نے اپنی سروسز پرووائڈ کر کے تیار کیا ہے، تو ان لوگوں کی خدمات جو ہیں نان مٹیریل ایکٹیویٹیز کو جو تیار کرنے میں مدد دیتے ہیں، ان لوگوں کی جو خدمات ہیں یہ بھی ہیومن ویلفیئر، مٹیریل ویلفیئر میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ ان کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے، آپ ان کو نکال نہیں سکتے۔ بیکاز آف دی سروسز آر پرووائڈیڈ بائی اے ڈاکٹر، یہاں پر آپ نے ایک ڈاکٹر کی ایگزامپل دی ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے وہ سروسز پرووائڈ کر رہا ہے، ٹیچر بھی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے ایٹسیٹرا، دیر از دی پاسبلٹی آف پروموشن آف ہیومن ویلفیئر۔ ان لوگوں کی مدد سے بھی جو کسی چیز کو مینوفیکچر کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، ان لوگوں کی مدد سے بھی ہیومن ویلفیئر پروموٹ ہوتا ہے۔ اس کی ہم اگزامپل اس طرح لے سکتے ہیں دوستوں کہ آپ نے ایک لباس تیار کروایا ایک ٹیلر سے، اور اس ٹیلر نے وہ لباس آپ کو تیار کر کے دیا، اس سے آپ کی ویلفیئر میں اضافہ ہوا، لوگوں نے آپ کے ڈریس کی تعریف کی کہ کتنا اچھا ڈریس آپ نے تیار کروایا، کتنا خوبصورت ڈریس ہے یہ۔ اگر ٹیلر نہ ہوتا تو یہ ڈریس آپ کا کبھی بھی تیار نہ ہوتا۔ ٹیلر نے جو کردار ادا کیا ہے، اس کی جو ایکٹیویٹیز نظر نہیں آئی، اس کی سروسز جو نظر نہیں آئی، یہ کس میں آتی ہیں؟ نان مٹیریل ایکٹیویٹیز میں آتی ہیں۔ کس میں؟ نان مٹیریل ایکٹیویٹیز میں آتی ہیں۔ اس لیے رابنس نے کہا کہ نان مٹیریل ایکٹیویٹیز کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہیومن ویلفیئر میں اضافہ ہو، ہیومن ویلفیئر ہو لوگوں کی۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا پوائنٹ۔ آپ چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف۔ اگلا پوائنٹ ہے جی، آل مٹیریل گڈز میں ناٹ پرووائڈ ویلفیئر۔ اب آپ نے یہ بات بھی کی الفریڈ مارشل کے مٹیریل گڈز جو ہیں وہ ہمیں ویلفیئر پرووائڈ کرتی ہیں اکنامکس کے اندر۔ تو رابنس نے یہ کہا کہ تمام مٹیریل گڈز ہمیں ویلفیئر پرووائڈ نہیں کرتی، ہر چیز کا نیگیٹیو اسپیکٹ بھی ہوتا ہے۔ آپ صرف پازیٹیوٹی کی طرف نہ جائیں، نیگیٹیوٹی کی طرف بھی جائیں۔ اکارڈنگ ٹو مارشل، مٹیریل گڈز پرووائڈ ویلفیئر فار دا پرسن بٹ سم آف دی گڈز لائک سگریٹ، alcoholic drinks, etc. are not able to promote welfare for the user. When harmful goods are used, welfare cannot be achieved. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ when harmful goods are used، جب نقصان دینے والی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، welfare cannot be achieved، آپ welfare کو اچیو نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں نا، الکوہل ہوگی، الکوہل ڈرنکس ہوگی، یہ بھی تو مٹیریل ہی ہے نا، نان مٹیریل تو نہیں ہے نا۔ یہ آپ کے سامنے ایک سالڈ حالت میں موجود ہوتی ہیں یا لیکوڈ میں موجود ہے۔ الکوہل ڈرنکس ہو گئی، سگریٹ ہو گیا، یہ بھی مٹیریل تھنگس ہیں، یہ بھی مٹیریل گڈز ہیں۔ اب یہ تو ویلفیئر کو پروموٹ نہیں کرتی نا، ان کے نیگیٹیو اسپیکٹس ہیں۔ تو ہر چیز جو ہیومن ویلفیئر کو پروموٹ کرتی ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مٹیریل گڈز ہیں، ہر چیز تو نہیں کر سکتی نا۔ تو بعض چیزیں نقصان دینے والی ہوتی ہیں، وہ بھی مٹیریل گڈز میں آتی ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف۔ ڈیفیکلٹ ٹو سیپریٹ مٹیریل اینڈ نان مٹیریل تھنگس، یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے کہ آپ مٹیریل اور نان مٹیریل تھنگس کو سیپریٹ کر سکیں، علیحدہ کر سکیں۔ مارشل انکلوڈز اونلی مٹیریل تھنگس، مارشل جو ہیں آپ صرف مٹیریل تھنگس کو ایڈ کر رہے ہیں جی، مٹیریل تھنگس جو ہیں ویلفیئر میں اضافہ کرتی ہیں ود ان دا اسکوپ آف اکنامکس اینڈ ایکسکلوڈز آل نان مٹیریل تھنگس۔ آپ نے تو نان مٹیریل تھنگس کو سرے سے ہی نکال دیا، اس کا تو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا کہ نان مٹیریل تھنگس بھی ہوتی ہیں۔
بٹ اٹ از کوائٹ ڈیفیکلٹ ٹو سیپریٹ مٹیریل اینڈ نان مٹیریل تھنگس. یہ بہت مشکل ہے کہ آپ مٹیریل اور نان مٹیریل گڈس کو آپ علیحدہ کر سکیں. فار ایگزامپل اف اے ڈاکٹر سروسز فار اے فی, اگر ایک ڈاکٹر اپنی سروسز آپ کو فی چارج کر کے دے رہا ہے, اٹ از مٹیریل, یہ ایک مٹیریل تھنگ ہے. اینڈ ایف ہی سروسز فار فری, اگر وہ مفت کی آپ کو سروسز پرووائڈ کرے, اٹ از نان مٹیریل, یہ نان مٹیریل ہوگی. ظاہر ہے آپ نے فی جب پے کی تو فی تو مٹیریل میں ہی ہوگی نا, اور اگر وہ فری میں دے رہا ہے تو آپ کو کچھ بھی اس کا معاوضہ نہیں دینا پڑ رہا, نو منی, آپ پیسے نہیں دے رہے, تو یہ نان مٹیریل ہو گئی, فری میں سروسز آ گئی. تو دوستو اس طرح سے رابنس نے الفریڈ مارشل کی ڈیفینیشن کو کرٹیسائز کیا اور نئے سرے سے اکنامکس کی ڈیفینیشن پیش کی. تو دوستو مارشل کی ڈیفینیشن لمبے عرصے تک پاپولر رہی. اس ڈیفینیشن نے ویلتھ کو صرف لوگوں کی نیڈز کو سیٹسفائی کرنے کا ذریعہ یعنی سورس قرار دیا. اس تمام تجربے کے بعد مارشل کی جو ڈیفینیشن ہے دوستو صرف تھیوریٹیکلی سوٹیبل ہے, اس پر پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن ممکن نہیں ہے, اور اس کو کمپلیٹلی رابنس نے ریجیکٹ کیا اور نئے سرے سے اکنامکس کی ڈیفینیشن کی. تو دوستو آج تک یہ ڈیفینیشن رابنس کی بہت زیادہ فیمس ہے. تو چلتے ہیں رابنس کی ڈیفینیشن کی طرف جو کرٹیسزم کے بعد رابنس نے پیش کی. اب ہم آتے ہیں رابنس کی ڈیفینیشن کی طرف. تو دوستو رابنس کا جو ڈیوریشن ہے 1898 سے 1984 تک ہے. رابنس واز اے برٹش اکانومسٹ, آپ کا تعلق برطانیہ سے ہے, برٹش اکانومسٹ ہیں. He was prominent member of the economics department and the London School of Economics. He wrote his book The Nature and Significance of Economics Science in 1932. آپ نے اس کتاب کا نام یاد رکھنا ہے جی, اور یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. کتاب کس نے لکھی؟ رابنس نے لکھی. کب لکھی؟ 1932 میں لکھی. رابنس از فیمس فار ہز اکنامکس ڈیفینیشن. رابنس جو ہیں آپ کو بہت زیادہ شہرت دی گئی آپ کی اس ڈیفینیشن کی وجہ سے. آج بھی اگر آپ گوگل میں جا کے دیکھیں تو وہاں پر رابنس کا آپ نام ہی لکھیں تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ رابنس جو ہیں وہ کیوں مشہور ہیں, اپنی اکنامکس کی ڈیفینیشن کی وجہ سے مشہور ہیں. پروفیسر رابنس نے اکنامکس کی ڈیفینیشن الفاظ میں کی, اکنامکس از دی سائنس. اب یہاں پر یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ رابنس نے بھی اکنامکس کو سائنس کہا. اس سے پیچھے ہم نے الفریڈ مارشل کی ڈیفینیشن پڑھی تھی, آپ نے اس کو سوشل سائنس کا درجہ دیا. اور الفریڈ مارشل سے پہلے ہم نے ایڈم اسمتھ کی ڈیفینیشن پڑھی تھی, آپ نے بھی اس کو سائنس کا درجہ دیا. وچ اسٹڈیز ہیومن بیہیویئر ایز اے ریلیشن شپ بٹوین اینڈس. یہ انسان کے رویے کا مطالعہ کرتی ہے. کس کے؟ انسان کے رویے کا مطالعہ کرتی ہے. کس رویے کا مطالعہ کرتی ہے؟ بٹوین اینڈس, کثیر خواہشات, اینڈ سکیئر مینس قلیل ذرائع. ذرائع جو ہیں وہ کم ہیں, سکیئر مینز ہیں, اور وانٹس کیا ہیں؟ بہت زیادہ ہیں, اور جبکہ اس کے سورسز جو ہیں وہ کم ہیں. یہاں پر یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ اسکیئرسٹی آف ریسورسز ہے جبکہ ملٹیپل وانٹس. ریسورسز ہمارے کم ہیں جبکہ خواہشات ہماری بہت زیادہ ہیں. اسی کے مطالعے کا نام اکنامکس قرار دیا گیا رابنس کی طرف سے. اکنامکس از دی سائنس which studies human behavior as a relationship between ends and square means which have alternative uses. معاشیات انسان کے اس طرز عمل کا مطالعہ کرتی ہے جو خواہشات کے بے شمار ہونے, ڈیزائرز کے ان لمیٹڈ ہونے, اور ذرائع کے محدود ہونے, سورسز لمیٹڈ ہونے
کی بنا پر اختیار کیا جاتا ہے، جبکہ یہ ذرائع مختلف طور پر استعمال ہو سکتے ہیں۔ یہ جو ذرائع ہیں یہ الٹرنیٹیولی یوز ہو سکتے ہیں۔ ان ذرائع کا استعمال مختلف ہو سکتا ہے، جیسے جو ملک ہے یہ ہمیں مختلف قسم کی پروڈکٹس بنانے میں مدد دیتا ہے، اس سے ہم ٹی حاصل کرتے ہیں، باقی سویٹ، اس کے علاوہ باقی سویٹ ڈشز میں بھی ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ان ذرائع کا استعمال جو ہے وہ الٹرنیٹیو ہے۔ ایک چیز ہو سکتا ہے کہ مختلف قسم کی اشیاء بنانے میں استعمال ہوتی ہو، جیسے لینڈ ہے ہماری، تو اس میں کیپٹل آ جاتا ہے، لیبر آ جاتی ہے اور ان کی ویجز بھی آ جاتی ہیں، تو کیا ہے ایک چیز بہت سی جگہوں پہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا الٹرنیٹیو یوزز بھی ہوں گے۔ رابنس کی اس ڈیفینیشن میں یاد رکھنے والی باتیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے رابنس کا لائف ڈیوریشن آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد رابنس نے جو کتاب لکھی دا نیچر اینڈ سگنیفیکینس آف اکنامکس سائنس، کب لکھی؟ 1932 میں لکھی، اور ڈیفینیشن جو آپ نے اکنامکس کی اس میں آپ نے اکنامکس کو سائنس کا درجہ دیا، پیور سائنس یا نیچرل سائنس آپ اس کو کہہ رہے ہیں، جو کہ اس چیز کا مطالعہ کرتی ہے کہ اسکیئرسٹی آف ریسورسز ہے، ذرائع کی قلت ہے، اور ملٹیپلیسٹی آف وانٹس ہے، خواہشات کی کثرت ہے، اور ایک صارف جو ہے وہ اپنے لیے ایک ایسا راستہ تلاش کرتا ہے کہ اسے منیمم ریسورسز سے میکسیمم سیٹسفیکشن حاصل ہو سکے۔ تو اسی چیز کے مطالعے کو رابنس نے اکنامکس کا نام دیا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل کے آئیکن کو ہر صورت میں آپ نے پریس کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔ Hold me close till I get up. Time is barely on our side.